حمد و ثنا پرور صلاۃ و سلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ لم یزل میں دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ضمن میں مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے حضور علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ بہترین نمونہ ہے۔ بارہا ہم نے اس آیت کو سنا ہوگا، قرآن مجید کے اندر تلاوت کرنے کی بھی توفیق ہوئی ہوگی، اس کو بارہا پڑھا ہوگا، لیکن ان کے الفاظ کے اندر ہم نے کبھی بھی غور نہیں کیا ہوگا۔ اسی لیے ہمیں یہ مقصد ہی نہیں حاصل ہو سکا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اس آیت کے اندر انسان کے لیے پوری زندگی گزارنے کا طریقہ بیان کرتی ہے۔ بظاہر آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، لیکن اگر اس کے معنی اور مفہوم پہ غور کیا جائے تو انسان کو پوری زندگی گزارنے کا طریقہ اس کے اندر بتا دیا ہے۔ کیا فرمایا کہ تمہارے لیے حضور علیہ السلام کی زندگی اسوہ حسنہ بہترین نمونہ ہے، یعنی دوسرے سادہ الفاظ کے اندر یہ بتا دیا گیا کہ تمہاری جو زندگی ہے وہ حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہی ہونی چاہیے، اور اگر تمہاری زندگی حضور علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق ہوئی تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے۔ کل 5 اکتوبر جو ہے نا عالمی استاد ڈے تھا، تو جتنے بھی میرے استاد ہیں، آپ کے استاد ہیں، ہم سبھی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، لیکن کسی ایک کا نام لے کر یوں تو یہ حقیقت ہے کہ بعض جو ہمارے استاد ہیں، آپ کے استاد ہیں، ان میں بعض کو بعض پر برتری حاصل ہوگی، کسی کو دینی طور پہ برتری حاصل ہوگی، کسی کو اخلاقی طور پہ برتری حاصل ہوگی، لیکن کسی ایک کا نام مینشن کر دینا، کسی ایک کا نام بتا دینا باقیوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ لیکن جس عظیم ہستی کو میں استاد کے نام سے آج موسوم کرنے جا رہا ہوں، ان کے جتنے بھی دنیا پہ استاد ہیں نا، ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے۔ اس دنیا کے جس عظیم استاد کی میں بات کرنے جا رہا ہوں، وہ استاد صرف کسی ایک شخص کے لیے نہیں، کلمہ پڑھنے والے ہر انسان کے لیے آئیڈیل ہونا بھی چاہیے اور آئیڈیل ہے بھی۔ وہ ایک ایسا استاد ہے کہ جنہوں نے جو اپنے زبان سے ارشاد فرمایا اس کو عملی طور پہ بھی سر انجام دیا۔ ویسے تو یہ استاد کی خصوصیت ہوا کرتی ہے، کوئی بھی استاد ہو جب وہ کوئی چیز کسی بچے کو پڑھاتا ہے تو اس کی مشق بھی کرواتا ہے۔ مثلاً ایک استاد اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو، اپنے کسی بچے کو یہ کہتا ہے کہ الف پڑھو، وہ الف تو پڑھ لیتا ہے، جب تک وہ اس کو لکھوا کے اس کی مشق نہیں کروائے گا تو وہ بچہ اس قابل نہیں ہو سکتا کہ وہ الف لکھ سکے۔ یہ تو استاد کا لیے لازمی چیز ہے کہ وہ جو کہہ رہا ہے اس کی مشق بھی کرے۔ لیکن کتنی اچھی بات ہے، ہم بھی کہتے ہیں، آپ سب لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کا بدلہ جو ہے نا، مطلب جو برائی کا بدلہ نیکی سے دینا چاہیے، سب کہتے ہیں،
لیکن اس کا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کو گالی دیتا ہے تو اس کو بدلے میں آپ اسے دعائیں دیں، یہ ہم سب کہتے ہیں، ہم اس بات کو مانتے بھی، ہونا بھی ایسا چاہیے، لیکن ہم کرتے نہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایک گالی کے بدلے اسے 15 20 50 گالیاں دینی چاہیے۔ کتنا مشکل لگتا ہے نا کہ کوئی شخص گالی دے، اس کے بدلے میں اسے دعائیں دی جائے، بہت مشکل لگتا ہے۔ اسی طرح کوئی آپ کو گالیاں دے، کوئی آپ کو پتھر مارے، بدلے میں اس کو دعائیں دینا کتنا مشکل لگتا ہے۔ اسی طرح جیسے آج سردیوں کا موسم ہے، ہر کوئی تو یہ کہتا ہے کہ غریب کو پہننے کے لیے جرسی نہیں، غریب کو پہننے کے لیے کوٹی نہیں، لیکن حتیٰ کہ ہم جو علماء ہیں ہم بھی یہ کہتے ہیں، لیکن کتنا مشکل ہے کہ فٹ پاتھ پہ ایک بندہ سردی کے ساتھ سسک رہا ہے، اسے سردی برداشت نہیں ہو رہی کہ آپ اپنا کوٹ اتار کے اس کے حوالے کریں۔ کتنی مشکل بات ہے، لیکن جس استاد کی میں بات کر رہا ہوں، قربان جاؤں، انہوں نے یہ سب کچھ آسان ثابت کر کے دکھایا ہے، بلکہ آسان سے آسان تر کر کے دکھایا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ نے اعلان کر دیا اس کے استاد کے نمونے کے، اس کی زندگی کا اعلان اللہ نے قرآن کے اندر کر دیا کہ اگر تم اس کو اپناؤ گے تو تم زندگی دونوں کی کامیابی حاصل کر لو گے۔ سامعین کرام، حضور علیہ السلام نے ایک یہودی کا قرضہ دینا تھا۔ حضور علیہ السلام کہیں سفر میں تھے، راستے میں آپ کو وہ یہودی مل گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوئی ہے، آپ نے میرا جو قرض دینا تھا وہ ابھی اس وقت تک نہیں دیا۔ حضور علیہ السلام نے کہا کہ ابھی تو 2 دن جو بات ہمارے درمیان ہوئی تھی اس کے دن ابھی 2 دن باقی ہے، لیکن جب اس نے حضور علیہ السلام کو اکیلا دیکھا، آپ کے گلے میں اس یہودی نے کپڑا ڈالا اور آپ کو گھسیٹنا شروع کر دیا۔ اسی دوران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، انہوں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ آپ نے تلوار نکالی اور تلوار نکال کے آپ نے اس یہودی کا سر قلم کرنا چاہا، لیکن حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا اچھا ہوتا، کتنی اچھی یہ بات ہوتی کہ آپ مجھ سے یہ معاملہ آپ پوچھ لیتے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہودی کو میری وجہ سے تکلیف ہوئی ہے، لہٰذا اس کا قرض ادا کیا جائے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں سب سے نبی، سب سے نبی۔ سامعین کرام، ایک طرف یہودی ہے اور ابھی مدت جو قرض کی مدت معینہ ہے وہ ابھی تک بھی نہیں آئی ہے، دوسری طرف محبوب خدا، تمام کائنات کے سردار حضور علیہ السلام ہیں، اور تیسری طرف حضرت عمر فاروق ہے۔ اب اس کو میں بالکل آسان کر کے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہودی حضور علیہ السلام کا دشمن تھا، تبھی تو اس نے موقع دیکھ کے آپ کے گلے میں کپڑا ڈالا اور آپ کو گھسیٹنا شروع کیا۔ اور دوسری طرف حضرت عمر فاروق وہ شخصیت ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول نے دعا کی تھی، یا اللہ ان کے ذریعے مجھے جو ہے دین کو تقویت عطا کر۔ اب ہونا جو چاہیے، جس طرح ہمارے ہاں معاشرے کے اندر ہوتا ہے کہ اپنا بیٹا اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو ہم اسے تسلیم نہیں کرتے، لیکن وہ شخص جو اسلام کے ابتدائی دنوں میں بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے، انہوں نے تلوار نکالی
کہ ان کا قلم سر قلم کر دیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی مخالف آ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عمر کم از کم تو مجھ سے پوچھ تو لے معاملہ کیا ہے۔ تو اس جو واقعہ سے ہمیں یہ چیز اس طرف ہماری رہنمائی ہوتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے جو ہماری جس طرف رہنمائی کرتے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے بچے ہوں، آپ کے رشتہ دار ہوں، تمام معاملات، تمام احساسات، تمام ذمہ داریاں، تمام محبتیں ایک طرف رکھتے ہوئے حق اور سچ کا ساتھ دیں۔ یعنی اگر آپ کی بیٹی اور بہو کے درمیان کا چکر چل رہا ہے تو بالکل بھی آپ اگر آپ کی بیٹی غلط کر رہی ہے اپنی بیٹی کی سپورٹ نہ کریں بلکہ اس کی مخالفت کریں۔ اسی طرح اگر آپ کے بیٹے اور محلے کے کسی لڑکے کا کوئی تنازع چل رہا ہے، اس پہ آپ کا بیٹا غلط ہے تو اپنی بیٹے کی سپورٹ نہ کرے بلکہ اس محلے دار کی سپورٹ کرے، یہ ہمارا دین کہتا ہے۔ اور یہ جو واقعہ میں نے سنایا اس سے ہمیں یہی رہنمائیاں ملتی ہیں، لیکن ہم اس کے بالکل برعکس چلتے ہیں، بالکل الٹ چلتے ہیں۔ اپنا بیٹا چاہے جتنی مرضی غلطیاں کر لیں، ہمیں یہی ہوتا ہمارا شہزادہ، ہمارا لاڈلا یہ غلطی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اور دوسرے کا بچہ چھوٹی سی غلطی کر دے تو ہمیں پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں، صرف اس پہ ہی نہیں اکتفا کرتے ہیں بلکہ کہتے ہیں اس کے والدین بھی ایسے تھے، اس کا باپ بھی ایسا تھا، اس کی ماں بھی ایسی تھی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کے خلاف چیزیں ہیں، اور یہی وجوہات ہیں، یہی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم کامیاب نہیں ہوتے۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں نا، نماز کا ہر بندے کو پتہ ہے، قرآن حدیث ہے کہ نماز آپ جو ہے نا انسان کو تمام برائیوں سے بچاتی ہے، تو پھر ہم برائیوں سے بچتے کیوں نہیں ہیں؟ ہم بچتے اس لیے نہیں برائیوں سے کہ ہم صرف نماز پڑھتے ہیں، نماز کی اصلیت کو نہیں جانتے، جو حقوق اللہ ہے، حقوق العباد جو قرآن اور حدیث نے ہم پہ لاگو کیے ہم ان کو نہیں اپناتے۔ میں پہلے بھی ایک دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ دین اسلام جو ہے صرف عبادات کا دین نہیں ہے، آپ کے معاملات بھی صحیح ہونے چاہیے۔ اگر آپ کے معاملات صحیح نہیں، ایسا اندیشہ ہے کہ آپ کی عبادات آپ کے منہ پہ مار دی جائے۔ اور پھر دوسری رخ بھی ہے کہ آپ کے معاملات اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، لیکن آپ عبادات نہیں کر سکتے، تو ایسا نہ ہو کہ آپ عبادات نہیں کرتے جس کی وجہ سے آپ کے معاملات آپ کے منہ پہ مار دیے جائیں۔ میں بات کر رہا تھا کہ یہ بات کہنا بڑی آسان ہے کہ اپنے سر سے اپنا کوٹ اتار کے کسی فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے شخص کو جس کو سردی برداشت نہیں ہوتی ہے اس کو اپنا کوٹ اتار کے پیش کرنا، یہ کہنا آسان ہے لیکن ہم سب یہ کر نہیں سکتے، ہمیں یہ مشکل لگتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھی، جو استادوں کے استاد ہیں انہوں نے اس کو بھی بڑے آسان کر کے دکھایا ہے۔ بنو تائی کا قبیلہ تھا، حاتم تائی کی لڑکی ایک جنگ کے اندر، یوں تو بہت سارے جو ہے نا قیدی بن کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، لیکن بالخصوص اس میں سے حاتم تائی کی بیٹی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قیدی بنی، اور وہ جب آپ کے سامنے لائی گئی تو اس کے سر پہ چادر نہیں تھی، سر پہ چادر نہیں تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ان کے سامنے لایا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت جو جوش مارا تو آپ نے اپنی کالی کملی اتار کے اس کے سر پہ دے دی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، کیونکہ بات کو اگر لمبا کیا جائے تو اتنا وقت نہیں ہوتا، تھوڑا سا عرض کر کے آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے سبھی لوگ میرے سمیت یہ بات سمجھتے ہیں کہ کسی غریب کو جو سردی میں بیٹھا ہو، کیونکہ سردیوں کا موسم ہے، اس کو کوٹی دینا بڑا اجر ہے، لیکن کرتے نہیں۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو آسان کر کے دکھایا کہ نہیں دکھایا، اور انہوں نے اپنی کملی اتار کے حاتم تائی کی بیٹی کو پیش کی۔ ہم تو مسلمان ہوتا ہے جو فٹ پاتھ پہ عمومی طور پہ ہمارے ملک کے اندر ہوگا وہ مسلمان ہی ہوگا، لیکن حاتم تائی کی بیٹی مسلمان نہیں تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کملی اتار کے دے دی۔ کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جو کام
ہم یہاں دنیا پہ رہتے ہوئے مشکل سمجھتے ہیں، وہ ہمارے جو سب سے اعلیٰ عظیم استاد ہے ان نے سب اس کو آسان کر کے دکھایا کہ یہ ممکن مطلب مشکل نہیں ہے، ہم نے اس کو مشکل بنایا ہوا ہے۔ اسی طرح جب فتح مکہ ہوا، فتح مکہ کے موقع پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ میں داخل ہوئے تو سارے کفار ڈر رہے تھے کہ اب تو ہماری شامت آئی ہے، ہمیں گردنیں ہماری اڑا دی جائے گی، ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے۔ تھے بھی وہ اسی قابل، ہونا بھی ان کے ساتھ ایسا چاہیے تھا، کیونکہ ان کفار مکہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا گھر بار چھوڑنے پہ، مکہ چھوڑنے پہ مجبور کیا۔ مکہ چھوڑا، مدینے کی طرف ہجرت کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ عروج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو دیا کہ آپ جب واپس پلٹے تو ان کا حشر ہونا وہی چاہیے تھا۔ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے پتھر برسائے گئے، آپ کے مطلب صحابہ کرام کو، حضرت حمزہ کو ایک جنگ کے اندر کاٹ کے اس طرح ان کو بوٹیوں میں ان کا کلیجہ چبایا گیا۔ ہونا تو ایسے ہی چاہیے تھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس مکہ کے اندر داخل ہوئے واقعی کفار کی گردنیں اڑانے دینی چاہیے تھی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ابو سفیان کافر تھا، ابو سفیان کے ہاں پناہ لے لے گا اسے بھی میں نے معاف کر دیا، جو بیت اللہ کے اندر تشریف لائے گا اسے بھی میں نے معاف کر دیا، جو میں نے ہتھیار چھوڑ دے گا، ہماری امان لے گا، اس کو بھی میں نے معاف کر دیا، لیکن جو ہمارے خلاف ہتھیار کھڑا کرے گا اس کو معاف نہیں کیا۔ اب ہونا پیچھا سارا منظر دیکھیں آپ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ صرف ان کفار کی جو ان کو تنگ کیا گیا اس کی وجہ سے آپ نے ہجرت کی مدینہ کی طرف، تو ہونا وہی چاہیے تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ یہ ثابت کر دیا کہ اگر آپ کا کوئی جانی اور ازلی دشمن بھی ہونا اسے بھی معاف کر دو، یہ میری سیرت ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہم ایسا کرتے ہیں؟ ہم کبھی بھی نہیں ایسا کرتے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ہم ایک گالی کوئی دے تو ہم اس کے بدلے چاہتے ہیں کہ اسے 15 گالیاں دے، 20 گالیاں دے، کوئی ایک چھوٹا سا نقصان دے دے تو ہم اس کی جان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ ہے ہی نہیں، اسی وجہ سے ہم کامیاب نہیں ہوتے، ہم کامیاب اسی وجہ سے نہیں ہوتے۔ جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے آئیڈیل نبی تو ہیں ہی ہیں، لیکن زندگی کے ہر شعبے میں انسان کا ایک استاد ہے۔ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں تو میں کسی استاد کے مرہون منت یہاں پہنچا ہوں، ایک میکینک ہے تو وہ کسی استاد کے مرہون منت وہاں پہ، لیکن ہر زندگی کے ہر شعبے کے اندر تھوڑی سی تصویر کا رخ تبدیل ہو سکتا ہے، لیکن زندگی کے ہر شعبے کے اندر آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے رہنمائی ملے گی۔ اور جب تک ہم زندگی کے ہر شعبے کے اندر، جیسے ہم ایک گھر کے اندر باپ کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں، شوہر کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں، بھائی کی حیثیت سے زندگی، جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم اپنا استاد تسلیم نہیں کریں گے اور ان کے احکامات پہ عمل نہیں کریں گے، ہم کامیاب ہی نہیں ہو سکتے۔ آخر میں ایک اور مثال آپ کے سامنے مزید اس موضوع کو آسان کرنے کے لیے پیش کرتا ہوں۔ حضرت عثمان بن طلحہ تھے، جب کفار کے پاس بیت اللہ کی سارا نظام ہوا کرتا، ان کے پاس چابیاں ہوا کرتی تھی بیت اللہ کی۔ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس گئے اور کہا، اے عثمان مجھے چابیاں دو نا، میں بیت اللہ کے اندر جا کے نوافل ادا کروں۔ انہوں نے کہا نہیں ملتی، آپ کو چابیاں نہیں ملیں گی۔ یہ تو بات کر دی نا، نہیں چابیاں ملی، اتنا ہی کافی تھا، لیکن ساتھ میں جو آگے والا جملہ عطا کیا، جو آگے والا جملہ بولا نا، وہ بڑا خطرناک تھا۔ فرمایا آپ کے علاوہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرما رہا ہے عثمان، آپ کے علاوہ ہر شخص کے لیے مدینے کے بیت اللہ کی چابیاں حاضر ہے۔ کیا وہ اتنا ہی کہتا کہ نہیں ملتی؟ یہ بات کافی نہیں تھی، لیکن ساتھ میں یہ بھی مینشن کیا کہ آپ کے علاوہ سب کے لیے چابیاں حاضر ہے۔ تو پھر اسی وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عثمان ایک وقت ہوگا یہ چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی، جسے چاہوں گا اسے عطا کروں گا۔ پھر قدرت نے وہ وقت بھی دیکھا کہ مکہ فتح ہوا، عثمان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا، کہا چابیاں مجھے دو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چابیاں لیں، بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے،
بتوں کو پاک کیا، بتوں کے سے بیت اللہ کو پاک کیا، اور پھر نوافل ادا کیے۔ نوافل کے دوران آپ کے ساتھ آپ کے چاچا حضرت عباس بھی موجود تھے، اور وہ اس وقت اسلام لا چکے تھے۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ یہ چابیاں مجھے دو، بات پتے کی بات بتانا چاہتا ہوں، ان الفاظ پہ غور۔ کون؟ حضرت عباس حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہے چابیاں مجھے دے دو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہیں، آج نیکی اور وفا کا دن ہے، یہ چابیاں آپ کو نہیں مل سکتی ہے۔ کہاں آئینہ عثمان، عثمان کہاں ہے؟ عثمان کو بلایا گیا، وہ کپ کپاتا ہوا، تھر تھراتا ہوا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ نے کہا عثمان یہ چابیاں تم لو۔ ہے ابھی بھی وہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہی ہے، کافر۔ پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چابیاں منع کی، نہ صرف چابیاں منع کی، یہ بھی کہا آپ کے لیے، آپ کے علاوہ سب کے لیے حاضر ہے۔ اور پھر وہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی بندے کو، ایک طرف چاچا ہے ان کو چھوڑ رہے ہیں، نہیں آپ کو چابیاں نہیں، مسلمان بھی ہیں، چاچا بھی ہے، رشتے دار بھی ہے، کہہ رہے مجھے چابیاں، کہہ رہے نہیں، یہ اسی شخص کو چابیاں دی۔ بتانا یہ مقصود تھا، جب دین کی بات آ جائے، حق اور سچ کی بات آ جائے، مفادات، رشتے داریاں، محبتیں، احساسات، ذمہ داریاں، سب کو چھوڑ کے آپ حق کی طرف روانہ ہو جائیں۔ اور اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آج میرا یہی پیغام لے کے جائیں۔ زندگی کے جس موڑ پہ ہیں، جس طرح بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ اٹھائیں، انہیں استاد اپنا مانیں، اور پھر یہی چیزیں چھوڑ دیں، معاملات کو اپنی طرف چھوڑ دیں، محبتوں کو اپنی طرف چھوڑ دیں، رشتہ داریوں کو اپنی طرف چھوڑ دیں، احساسات کو اپنی طرف چھوڑ دیں، صرف اور صرف دین آپ کو کیا کہہ رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ آپ کو کیا کہتا ہے، اس کو اپنائیں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگیوں کے اندر برکتیں آئیں گی، آپ کی زندگیوں کے اندر رونقیں آئیں گی، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ علم جزل میں دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔